اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اس پالنے والے کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اپنی مجلس کے آغاز میں ہی بتاتی چلوں کہ آج میں اصغر کے مصائب بیان کروں گی، اور آج کے جو میرے فضائل ہیں وہ زیادہ تفصیلی نہیں ہے، کیونکہ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ بس یہ ہے کہ کسی کو ہمیں حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ سب سے کیونکہ بری چیز ہے غرور۔ جب انسان کے اندر آ جاتا ہے غرور تو انسان ہر ایک کو حقیر سمجھتا ہے، حقیر یعنی اپنے سے کمتر سمجھنے لگتا ہے۔ کہ پروردگار عالم نے خود فرمایا ہے کہ غرور صرف میرے لیے ہے، غرور صرف اللہ کر سکتا ہے۔ اللہ کیوں کر سکتا ہے؟ کیونکہ اس نے اس کائنات کو بنایا، بلکہ کائنات کو نہیں کائناتوں کو بنایا ہے۔ پروردگار عالم غرور کر سکتا ہے، لیکن ہم غرور نہیں کر سکتے کیونکہ ہم کچھ نہیں ہیں، ہم نے کچھ کیا ہی نہیں تو غرور کیسے کر سکتے ہیں؟ تو غرور کی سزا کیا ہوتی ہے؟ واقعہ تو آپ سب کو معلوم ہوگا ابلیس کا، کہ ابلیس جو ہے وہ ایک جن تھا، اس دنیا میں رہتا تھا، ہم انسانوں سے پہلے اس دنیا میں جن رہتے تھے، بہت عبادت کرتا تھا۔ یہاں پہ پہلے آسمان کے فرشتے نے کہا یا اللہ یہ تو تیرا بہت عبادت کرتا ہے، تیری اسے آسمان میں بلا لینا چاہیے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا اگر تمہیں لگتا ہے کہ اسے آسمان پہ آ جانا چاہیے تو تم بلا لو۔ پہلے آسمان پہ آ گئے، پہلے آسمان میں بھی وہی عبادت برقرار۔ دوسرے آسمان کے فرشتے نے کہا یا اللہ اسے تو دوسرے آسمان پہ آ جانا چاہیے۔ اللہ نے کہا اگر تمہیں لگتا ہے تو بلا لو۔ ہر ایک آسمان کے فرشتوں نے اسی طرح کہا، اور اللہ نے ہر بار یہی جواب دیا کہ اگر تمہیں لگتا ہے تو بلا لو۔ یہاں تک کہ وہ چھٹے آسمان تک آ گیا۔ اب وہ کیا کرتا تھا؟ اس کا کام کیا تھا کہ تمام فرشتوں کو پڑھاتا تھا۔ ایک دن پڑھاتے ہوئے اس نے سبق دیا کوئی، اور وہ تسبیح پڑھنے لگی۔ تسبیح پڑھتے پڑھتے اس کے ہاتھ سے تسبیح چھوٹ کے گر گئی۔ جب تسبیح اس کی گر گئی تو لاکھوں فرشتے جو ہے وہ اس کی صرف ایک تسبیح اٹھانے کے لیے جھکے۔ جب اس نے یہ دیکھا تو اس کے اندر غرور پیدا ہو گیا کہ غرور سب سے بری چیز ہے، ہمیں غرور اتنی بلندی سے پستی کی طرف لا سکتا ہے۔ ہمیں جو غرور ہے وہ بلندی سے پستی کی طرف لا سکتا ہے، کہ غرور صرف خدا کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ اب اس کے اندر آ گیا غرور، تو ہوا یہ کہ وہ اب جان بوجھ کے اپنی تسبیح بار بار گراتا اور خوش ہوتا کہ فرشتے اس کی تسبیح اٹھانے کے لیے جھک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کل تم میں سے کوئی ایک میرے دربار سے نکال دیا جائے گا رسوا کر کے۔ اس نے ہر ایک فرشتے کا نام لے کے دعا کی کہ یا اللہ اسے نہ نکالنا، یا اللہ ابراہیم کو نہ نکالنا، یا اللہ نعمت نکالنا۔ ہر ایک فرشتے کا نام لے کے دعا کی، اپنا نام نہیں لیا، نہ اپنا نام لے کے دعا کی۔ کیوں نہیں کی؟ کہ اس غرور کی وجہ سے کہ میں تو پروردگار عالم کی اتنی عبادت کرتا ہوں، مجھے اللہ تھوڑی نکالے۔ خدا کے لیے ہمیں صرف عبادت نہیں کرنی ہے، اپنی صرف عبادت نہیں کرنی ہے، اپنے اخلاق کو مینٹین کرنا ہے، ہمیں اپنے اخلاق کو بھی سنوارنا ہے، کیونکہ صرف عبادت کرنا ہی کافی نہیں ہے۔ اگر ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہے تو ان عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ عبادتیں رائے گا جائیں گی، جیسے شیطان کی چلے گئی عبادتیں رائے گا۔ اب ہوا یہ کہ آ گیا کل کا دن، حضرت آدم کے پتلے کو سب کو سجدہ کرنے کو کہا، ہر ایک نے کیا، شیطان نے کیوں نہیں کیا؟ کہتا ہے یا اللہ میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آگ مٹی کو سجدہ کرے۔ غرور تھا تو اللہ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا۔ تو اس نے مہلت مانگی کہ مجھے صرف ایک مہلت دیتے کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکا سکوں۔ تو ابھی بھی جو ہمارے اندر غرور آتا ہے وہ شیطان کی وجہ سے آتا ہے۔ میں غرور کے اوپر جو ہے وہ ایک واقعہ سناتی چلوں کہ ایک بہت ہی نمازی اور پرہیزگار شخص تھا اور ایک پاگل شخص تھا۔ پاگل جو تھا وہ ہر وقت شراب وغیرہ کے نشے میں ٹن رہتا تھا، ظاہر ہے وہ شرابی تھا۔ جو بہت زیادہ نمازی اور پرہیزگار تھا وہ ادھر سے جب نماز پڑھ کے گزرتا تھا تو اس پاگل کو کچھ نہ کچھ بولتا تھا کہ تم جہنمی ہو، تم تو جہنم میں جاؤ گے، یہ وہ بہت ساری چیزیں بولتا تھا۔ تو ہمیں کسی کو حقیر سمجھ کے کچھ بھی نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس کا کون سا مال خدا کو پسند ہے، ہم نہیں جانتے کہ ہمارا کون سا عمل خدا کو ناپسند ہے۔
ہم نہیں جانتے کہ اس کے نہ جانے کون سے عمل سے خدا راضی ہو جائے اور ہمارے کون سے عمل سے خدا ہم سے ناراض ہو جائے. تو ہوا یہ کہ اب ہوا یہ تو دونوں مر گئے. جب دونوں مر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو نمازی ہے وہ جنت کے سب سے نیچے درجے پر ہے. جنت کے بھی بہت سے درجے, اور یہ جو ہے پاگل ہے وہ درجے کے سب سے اونچے منزل پر ہے. تو اس نمازی نے کہا یا اللہ میں تو تیری اتنی عبادت کرتا تھا, تو نے مجھے نچلے درجے پر رکھا, اور یہ جو شرابی تھا پاگل تھا تو نے اسے اتنے اونچے درجے پر رکھ دیا جنت کے. تو اللہ نے کہا کہ اے شخص ایک بات بتا کہ تو نے اس کے اندر کوئی نیکی دیکھی؟ کہتا نہیں میں نے اس کی کوئی نیکی نہیں دیکھی. تو نے اس کی گناہ دیکھے تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ گنہگار ہے؟ کیا پتہ اس کے اندر کوئی نیکی ہو؟ اس نے کہا اچھا پروردگار عالم کیا نیکی تھی؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ روز ایک بھوکے کتے کو کھانا کھلاتا تھا. یعنی اس کی صرف ایک عمل, ایک نیکی پروردگار عالم کو اتنی پسند آ گئی کہ اسے جنت میں جگہ مل گئی. تو ہمیں نہ غرور کرنا چاہیے نہ کسی کو حقیر سمجھنا چاہیے, کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ پروردگار عالم ہمارے کون سے عمل سے راضی اور کون سے عمل سے ناراض ہے. اس نے بھی اپنی صرف زبان کا استعمال کیا تھا. درجے دیکھیں, درجہ دیکھیں آپ, صرف نچلا درجہ آ گیا جنت کا. تھا تو جنت میں ہی لیکن درجہ. تو پچھلی مجلس کا ٹاپک زبان, اس مجلس میں بھی آ گئی زبان, کہ زبان جو ہے یہ بہت بری چیز ہے, لیکن اسے برا ہم نے خود بنایا ہے. کہ اگر ہم اس سے اچھے الفاظ منہ سے نکالیں گے تو یہ زبان اچھی اور پاک رہے گی. اگر ہم اس سے برے الفاظ منہ سے نکالیں گے تو زبان نجس ہو جائے گی. تو ہر جگہ زبان کا ہی زیادہ تر استعمال ہے, کیونکہ ہماری جو زبان ہے وہی ہمیں اللہ کو راضی کرنے میں بھی مدد دے سکتی ہے, اور یہی ہماری زبان اللہ کو ناراض کر بھی دیتی ہے. میں نے آپ کو میں بتایا کہ میری جو فضائل تھے وہ بہت مختصر تھے, کیونکہ علی اصغر کے جو مصائب ہیں نا زداروں, وہ اندر سے رلاتے ہیں. کہ 6 ماہ کا بچہ زداروں کیا ہوتا ہے, اور 6 ماہ کا بچہ کتنا پانی پیتا ہے؟ 2 بوند پانی اس کی پیاس بجھانے کے لیے کافی ہوتے ہیں زداروں. کہ آج ام البنین بھی آئی ہوں گی اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے, کہ ام البنین کی جو ہے وہ گود چڑھ گئی نا پوری طریقے سے زداروں. کہ جب ام البنین کو رہائی ملی تھی نا تو ام البنین گھر جانے کو راضی نہیں تھی. بی بی زینب سے کیا کہتی ہیں کہ میرا 6 ماہ کا اصغر بھی کربلا میں ہے, میرا حسین بھی کربلا میں ہے, میری سکینہ یہاں زندان میں اکیلی سو رہی ہے. عزاداروں مصائب کم نہیں ہے ام البنین پہ, جو مصائب گزرے ام البنین بالکل تنہا ہے, اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتی ہے, کیونکہ نہ شوہر کا ساتھ ہے, بیٹا نہر ہو گیا, سکینہ یہاں بابا کو یاد کر کے شام میں سو گئی. علی اصغر کے مصائب بیان کرنے ہیں. میرا مولا آج تنہا رہ گیا, اب اصحاب بھی نہ رہے, نہ علی اکبر رہے, نہ قاسم رہے, نہ محمد و عباس رہے. عزاداروں میرے مولا نے ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کر صدا دی, حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی جو میری نصرت کو آئے. عزاداروں خیموں سے رونے کا شور بلند ہوا, امام حسین خیمے کی جانب بڑھے, وہ کہتے ہیں میرا باپ اتنا رونے کا شور کیوں آ رہا ہے؟ اور میرا باپ کہتی ہیں کہ مولا جب آپ نے حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کی, علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا لیا. عزاداروں اب یہ بچہ جو ہے وہ 3 دن کا پیاسا ہے. امام حسین نے کہا ام البنی, میرا باپ اسے تیار کرو, میں اسے پانی پلا لے آتا ہوں. عزاداروں اب امام حسین پانی پلانے کے لیے چلے ہیں. ابا کے دامن میں چھپایا ہے علی اصغر, ماں نے بڑے پیار سے تیار کیا ہے کہ آج میرا بیٹا پانی پی کر آئے. عزاداروں کربلا کے لوگ پانی کے لیے کتنے ترس رہے. ہم جو ہے وہ 10 محرم کو صرف 5
تک فاقہ کرتے ہیں، تو ہم پانی کے لیے ترس جاتے ہیں. تو عزیزانو وہاں تو 3 دن کی بھوک و پیاس تھی کہ علی اصغر کو اب لے کے چلے ہیں میدان کربلا میں. لوگ سمجھنے لگے کہ حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں. اب جو ابا کے دامن کو ہٹایا تو حسین کی آغوش میں ایک چاند کو پایا. عزیزانو امام حسین نے روتے ہوئے کہا اے فوج اشقیا، تمہاری لڑائی مجھ سے ہے، اس 6 ماہ کے معصوم بچے سے نہیں. اسے 2 بوند پانی کے پلا دو. شمر کہنے لگا کہ امام اس کے بہانے خود پانی پینے لگے. عزیزانو امام نے کہا اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں اس بچے کے بہانے خود پانی پی لوں گا تو لو تم اس ساتھ خود ہی پلا دو. مولا نے علی اصغر کو جلتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا. عزیزانو فوج اشقیا منہ پھیر پھیر کے رونے لگے. عزیزانو ابھی بھی ترس نہ آیا کسی کو کہ اس بچے کو آ کے پانی پلا دیتے. عزیزانو نہ جانے سے 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور تھا. امام حسین نے علی اصغر کو آغوش میں لیا، کہا اصغر حجت تمام کرو. علی اصغر نے اپنے منہ سے ننھی سی زبان کو باہر نکالا اور لبوں پر پھیرنا شروع کیا. وہ زبان اتنی خشک تھی کہ علی اصغر کے لب تر نہ ہو سکے. عزیزانو اگر ہمارے بچے پیاسے ہوتے ہیں اور ہم سے پانی مانگے تو ہم فوراً پانی پلاتے ہیں، لیکن نہ جانے میرا باپ پہ کیا گزری ہوگی کہ علی اصغر 3 دن کے پیاسے تھے. عزیزانو ورملا نے تیر چلایا. وہ تیر کوئی عام تیر نہ تھا، وہ تیر تھا کہ جس سے اونٹ کو نہر کیا جاتا تھا. وہ تیر علی اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا امام حسین کے بازو پہ جا لگا. عزیزانو یہ تیر علی اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا امام حسین کے بازو پہ جا لگا. یہ میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا، لیکن عزیزانو جن پہ یہ مصائب گزرے ذرا ان سے پوچھیں کہ ان پہ کیا گزری ہوگی. بس عزیزانو امام حسین نے علی اصغر کا خون آسمان پر پھینکنا چاہا. آسمان سے آواز آئی مولا اگر علی اصغر کا خون آسمان پر آیا تو کبھی بارش نہ برسے گی. زمین پر پھینکنا چاہا، زمین سے آواز آئی کبھی اناج نہیں اگے گا. عزیزانو امام حسین نے انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، بیٹا تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. یہ کہہ کے میرے مولا نے اپنے چہرے پہ علی اصغر کے خون کو مل لیا. راوی لکھتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ مولا کبھی اپنے قدموں کو آگے بڑھاتے ہیں کبھی پیچھے کرتے ہیں. شاید میرے مولا یہ سوچتے ہوں گے کہ اس 6 ماہ کے بچے کی ماں کو اس کا جنازہ کیسے دکھاؤں. عزیزانو جب 10 محرم کو امام حسین بھی شہید ہو گئے اور سب کے سر تن سے جدا کیے جانے لگے نا عزیزانو، تو یہ لوگ اتنے سخت دل تھے کہ علی اصغر کا جب انہیں جنازہ نہ ملا تو انہوں نے زمین پہ اپنے نیزوں کو گاڑ کے علی اصغر کو تلاش کرنے لگے. ایک جگہ پر نیزہ گاڑا، علی اصغر اس نیزے میں لگ کے باہر آ گئے. علی اصغر کا سر بھی تن سے جدا کر دیا، لیکن یہ سر اتنا ننھا تھا کہ نیزے پر سنبھلتا نہیں تھا، بار بار نیزے سے گر جاتا تھا. میں نہیں جانتی کہ جب علی اصغر کا سر نیزے پہ تھا تو میرا باپ پہ کیا گزری ہوگی. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. رب